یہ ہے حسنین اردو میڈیا۔ آج ہم سب طلبہ و طالبات حسینیہ صدیقیہ باشندگان رقصہ جس ذوق و شوق اور جذبہ کے ساتھ یہاں جمع ہوئے ہیں وہ وطن سے محبت کی انتہائی مضبوط دلیل ہے۔ آج کا دن ہم ہندوستانیوں کے لیے خوشی اور جشن کا ہے۔ آج کے دن ہر اسکول، مدارس اور یونیورسٹی میں یوم جمہوریہ کا 71واں جشن منایا جا رہا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو معلوم ہے کہ ہمارے آزاد ہندوستان کی تاریخ میں دو دن انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ ایک 15 اگست جس میں ہمارا ملک عزیز گوروں انگریزوں کے غلامی اور چنگل سے آزاد ہوا۔ دوسرا یوم جمہوریہ جس میں ہمارا ملک جمہوری ہوا، یعنی اپنے ملک میں اپنے لوگوں پر اپنا آئین اور قانون نافذ کیا گیا۔ اپنے ملک میں قانون بنانے کے لیے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی صدارت میں 29 اگست 1947 کو 7 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی جس کو ملک کا موجودہ آئین و قانون سموِدھان مرتب کرنے میں 2 سال 11 ماہ اور 19 دن لگے۔ دستور ساز اسمبلی کے مختلف اجلاس میں نئے دستور کی ہر شق پر کھلی بحثیں ہوئی اور 26 نومبر 1949 کو اسے منظور اور قبول کر لیا گیا۔ پھر 24 جنوری 1950 کو ایک مختصر سے اجلاس میں تمام ارکان نے نئے دستور پر دستخط کر دیے اور 26 جنوری 1950 کو اسے نافذ اور لاگو کیا گیا اور پہلا یوم جمہوریہ منایا گیا۔ ہمارے آزاد ہندوستان کی بہت سے مسلمان ایسے تھے جنہوں نے بھارت کو آزاد کرانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ یہاں کی مٹی میں سبھی کا خون ہے، یہاں کی مٹی میں سبھی کا خون ہے، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ جیسے مولانا ابوالکلام آزاد، حکیم اجمل خان، اشفاق اللہ خان، بیرسٹر آصف علی اور بھی لاکھوں مسلمان ایسے تھے جنہوں نے وطن کو آزاد کرانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ جمہوریت مانے اپنا حق۔ انسان کے اندر جب علم رہے گا تو وہ خود بخود اپنا حق پہچان لے گا۔ اسی لیے آج میں یوم جمہوریہ کے موقع پہ اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں علم کے بارے میں کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ ایک شاعر نے بھی کیا خوب کہا ہے، تعلیم سے آتی ہے اقوام میں بیداری، تعلیم سے آتی ہے اقوام میں بیداری، ہے علم کے پنجے میں شمشیر جہانداری۔ علم نور ہے اور جہالت تاریکی۔ کسی قوم یا سماج میں جس قدر تعلیم یافتہ لوگ ہوں گے وہ مذہب اور شائستہ ہوں گے اور ہر اعتبار سے ترقی کریں گے۔ اسلام نے علم کی سرپرستی کی ہے اور اس کو فروغ دینے کے لیے ہر ممکنہ وسیلہ کو اپنایا ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلی وحی نازل کی وہ اقرأ باسم ربک الذی خلق ہے۔ اس سے علم کی اہمیت پر روشنی پڑتی ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ علوم میں سب سے بہترین علم دین کا علم ہے۔ یہی وہ علم ہے جس کے ذریعے انسان اپنے رب کی معرفت حاصل کرتا ہے، اپنے مقصد تک پہنچنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جو انسان دین کا علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ یعنی جو شخص دین کا علم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ کھول دیتے ہیں۔ علی رضی اللہ نے فرمایا کہ علم مال سے بہتر ہے، علم تیری حفاظت کرتا ہے جبکہ مال و دولت کی تجھے حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے جبکہ مال و دولت خرچ کرنے سے گھٹتا ہے۔ علم حاکم ہے اور مال محکوم۔ اب میں اپنے موضوع کا اختتام یہیں پہ کرنا چاہتی ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی محبت، دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی محبت، میری مٹی سے بھی ہے وطن تیری خوشبو ہے۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی تو حسنین اردو میڈیا کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔